آج کل الیکٹریسٹی کی ضرورت ہر جگہ ہے۔ آپ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل فون سے لے کر اپنے کمرے میں موجود چیزوں کو ہی لے لیں اور معائنہ کریں کہ ان چیزوں کے لیے بجلی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اگر بجلی نہ ہوتی تو ان چیزوں کو ہم استعمال کے لیے کیا کرتے؟ تو دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ بجلی کو ڈسکور کرنے والا کون تھا؟ بجلی کا وجود دنیا میں کیسے آیا؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بجلی کو ڈسکور کرنے والا کون تھا۔ کیا قدیم زمانے کے لوگ بجلی کے بارے میں جانتے تھے؟ یہ ہم دیکھیں گے آج کی ویڈیو میں۔ تو چلیے کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز۔ آج کل کے دور میں ہم بجلی کے بغیر نہ تو پانی کو استعمال میں لا سکتے ہیں اور نہ رات کو کھانا پکا سکتے ہیں اور نہ ہی ویڈیو گیمز کھیل سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم بجلی کے بغیر اپنے موبائل فون کو بھی استعمال میں نہیں لا سکتے۔ تو سوچئے، اگر بجلی نہ ہوتی تو ہم اپنا سارا دن کیسے گزارتے؟ کیا ہم اپنا سارا دن خوشی سے گزار سکتے تھے؟ آج اس دنیا میں بجلی ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایجاد نہیں کی گئی بلکہ دریافت کی گئی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بجلی کو دریافت کس نے کیا؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بجلی کو ایجاد نہیں کیا گیا بلکہ اس کو دریافت کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بجلی ایک قدرتی طور پر پائے جانے والی فورس ہے جو کہ اس وقت پوری دنیا میں موجود ہے۔ بہت سے لوگ بجلی کو دریافت کرنے کا کریڈٹ بینجامن فرینکلن کو دیتے ہیں۔ یہ سائنس کے بہت سے شعبوں میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے بہت سی چیزوں کو ایجاد کیا اور بہت ساری چیزوں کو دریافت بھی کیا ہے۔ اس کی دریافت کی گئی چیزوں میں سے 2 فوکس والا شیشہ موجود ہے، اور پھر 18ویں صدی کے درمیان میں یہ الیکٹریسٹی میں دلچسپی لینے لگے۔ اس وقت کے سائنسدان ان بے حرکت بجلی پر تجربات کرنے کے طور پر جانے جاتے تھے۔ تو پھر اس پر بینجامن فرینکلن نے ایک بڑا سٹیپ لیا۔ اس وقت بینجامن فرینکلن نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بجلی ایک پازیٹیو اور نیگیٹو ایلیمنٹ رکھتی ہے۔ بجلی صرف ان دونوں ایلیمنٹس کے درمیان ہی بہتی رہتی ہے۔ بینجامن فرینکلن کا یہ بھی یقین تھا کہ آسمانی بجلی کا بہاؤ بھی ان 2 ایلیمنٹس کے درمیان ہوتا ہے۔ 1752 میں فرینکلن نے اپنا مشہور پتنگ کا تجربہ منعقد کیا تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ آسمانی بجلی بھی الیکٹریسٹی ہے۔ یہ تجربہ ظاہر کرنے کے لیے اس نے پتنگ کو گرج چمک والے طوفان میں اڑایا اور پتنگ کی ڈوری کے ساتھ ایک میٹل کی چابی کو باندھ دیا تاکہ بجلی اس چابی میں منتقل ہو سکے۔ جیسے ہی فرینکلن نے پتنگ کو اڑایا تو بالکل ویسا ہی ہوا جیسا اس نے سوچا تھا۔ آسمانی بجلی بادلوں سے اس پتنگ پر موجود چابی کی طرف آئی اور پھر پتنگ کی ڈوری سے ہوتے ہوئے نیچے کی طرف آئی، جس سے فرینکلن کو بجلی کا جھٹکا بھی لگا۔ تاہم خوش قسمتی سے فرینکلن کو شوق تو لگا لیکن زیادہ ہرٹ ہونے سے بچ گئے۔ اس طرح سے فرینکلن نے اپنے تجربات سے ثابت کیا کہ الیکٹریسٹی 2 ایلیمنٹس پر مشتمل ہوتی ہے۔ بجلی انہی 2 ایلیمنٹس کے درمیان اپنے بہاؤ کو جاری رکھتی ہے۔ فرینکلن کے اس تجربہ کے بعد بہت سے دوسرے سائنسدانوں نے الیکٹریسٹی کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ جاننے کی کوشش کرنے لگ گئے کہ یہ کام کس طرح سے کرتی ہے۔ اس کے بعد 1889 میں تھامس ایڈیسن نے پہلا بجلی والا بلب متعارف کروایا اور اس کے بعد ہماری دنیا ان لائٹ سے روشن ہوتی گئی۔ تاہم ابھی بھی سوال یہ ہے کہ بینجامن فرینکلن وہ پہلا شخص تھا جس نے بجلی کو دریافت کیا؟ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، کیونکہ 17ویں صدی میں ایک انگلش سائنٹسٹ جس کا نام ولیم گلبرٹ تھا، اس نے بجلی اور میگنیٹزم کی بنیادوں کا مطالعہ کو قائم کیا۔ گلبرٹ کے کام سے انسپائر ہوتے ہوئے ایک اور انگلش سائنسدان نے اس پر مزید ریسرچ کی اور اپنی دریافت کے بارے میں ساری کتابوں کو لکھا۔ اس سائنسدان کا نام سر تھامس براؤن تھا۔ تاہم گلبرٹ اور براؤن وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے الیکٹریسٹی کی ٹرم کو سب سے پہلے استعمال میں لایا۔ کیا قدیم زمانے کے لوگ الیکٹریسٹی کے بارے میں جانتے تھے؟ سائنسدانوں کو بہت سے ثبوت ملے ہیں جس میں یہ ظاہر ہوا ہے کہ قدیم زمانے کے لوگ بجلی پر تجربات کرتے تھے۔ مثال کے طور پر 1936 میں ایک ایسا مٹی کا برتن دریافت کیا گیا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی پہلی بیٹری 2000 سال پہلے ہی دریافت کر لی گئی تھی۔ یہ مٹی کا برتن کاپر کی پلیٹس اور ایک لوہے کے راڈ پر مشتمل تھا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی اس طرح کی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہو وہ آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔